بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی روشنی کے مینار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب حصہ 2 ایلچیوں کی نئی چال کا مؤثر جواب۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا واللہ کل میں نجاشی کے سامنے ان کا عیب بیان کرتے رہوں گا اور اس کے ذریعے ان کی جڑ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ تو عبداللہ بن ربیعہ ہمارے معاملے میں کچھ نرمی رکھتا تھا، کہنے لگا ایسا نہ کرنا، اگرچہ یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ہی رشتہ دار۔ تو عمرو بن عاص نے کہا نہیں، میں نجاشی کو ان کے خلاف بتا کر رہوں گا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن آ کر عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی سخت بات کہتے ہیں، اس لیے انہیں بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ دریافت کریں۔ تو بادشاہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلا بھیجا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں پہنچے تو نجاشی نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، اس سلسلے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا، جو کہ کنواری اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی تھیں۔ تو اس پر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھا کر ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا تم نے جو کچھ کہا ہے کلام اس سے اس تنکے کی نسبت بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو جب نجاشی نے یہ بات کہی تو اس کے ارد گرد بیٹھے سرداروں کو یہ بات بہت بری لگی، تو غصے کے عالم میں ان کے نرخروں سے آوازیں نکلنے لگیں۔ تو نجاشی نے کہا تمہیں چاہے جتنا برا لگے لیکن یہی بات درست ہے۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا تم لوگ جاؤ، آج سے تم اس ملک میں امن سے رہو گے۔ پھر 3 مرتبہ کہا کہ جو شخص برا کہے گا اسے اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں، اگرچہ اس کے عوض مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے۔ اس کے بعد ان دونوں ایلچیوں کو ان کے تحائف اور ہدایہ سمیت نکال دیا اور مسلمان نجاشی کے ملک میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مسند احمد۔
ایمان افروز تقریر کا کمال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے مہاجرین کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ نجاشی کے دربار میں کی گئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز تقریر کا کمال تھا کہ نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا زندگی بھر اشتیاق رہا، مگر یہ حسرت پوری نہ ہو سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجاشی کی وفات کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ صحیح مسلم۔ دوستوں سلسلہ بھی جاری ہے۔